منازل اور سلوک طے کرنے کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، باطن کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، دل کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے۔ تو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر کی روحانیت کے بارے میں، صدیق اکبر کے باطن کے بارے میں، صدیق اکبر کے خلافت باطنی کے بارے میں، صدیق اکبر کے اونچے مقام کے متعلق اور آپ کی معرفت کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی اور باطنی مقام، اس کے بارے میں آپ حضرات کو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، بزرگان دین نے کیا لکھا، اس بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ما فی امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطیق ابا بکر فی العرفان، فرما رہے ہیں کہ پوری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معرفت میں، روحانیت میں، باطن میں جو مقام ہے، حضور کی امت میں کسی کا ویسا مقام نہیں ہے۔ یہ بھی امام صوفی ولی فرما رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ صدیق اکبر باطن کے خلیفہ ہیں، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر روحانی خلیفہ ہیں، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر ظاہر میں بھی حضور کے خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں، اولیاء کے امام ہیں، عارفوں کے پیشوا ہیں، یہ عقیدہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ پھر اولیاء کے طریقے پہ چلنے والے اگر اس کے خلاف چلیں گے تو وہ اولیاء کے طریقے پہ نہیں، شیطان کے طریقے پہ چلیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں۔ روافظ کو آپ کے نور معرفت کا کیا علم، صدیق اکبر کا نور معرفت کیا ہے، رافضیوں کو کیا معلوم؟ پتہ کیا چلا؟ حضرت صدیق اکبر کے باطن اور معرفت کا انکار رافضی کرتے ہیں، سنی نہیں۔ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور کے ظاہر میں خلیفہ ہیں، باطن میں نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ رافضی ہے۔ یہ تو محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر یہ بزرگ جب لکھ رہے ہیں 700 سال تک جتنے مشائخ، اولیاء، مرشدان برحق گزرے ہیں، سب یہی کہتے ہیں صدیق اکبر اللہ کو دیکھنے والوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی جو اولیاء مشاہدہ فرماتے ہیں رب کے جلووں کا، ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے روایات بہت کم منقول ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر حضور کے ظاہری خلیفہ ہیں، حضرت علی باطنی خلیفہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی خلیفہ ہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے، اس دور کی نئی بدعت ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نماز اللہ صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ باطن میں بھی خلیفہ ہیں، ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور کے باطن میں بھی خلیفہ ہیں، ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر حضور کے باطن میں بھی خلیفہ ہیں اور ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کا تعلق دل سے، معرفت سے، باطن سے، طریقت سے، بیعت سے ہے۔ تو وہ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں؟ تو ہم آغاز کرتے ہیں حاضرین۔ اب پھر یہ بات مجھے پھر بار بار عرض کرنی پڑے گی کہ ماشاءاللہ مواد اتنا زیادہ ہے کہ 2 گھنٹے آپ سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان کے باطن، ان کی روحانیت کے بارے میں، کہ سرکار کے کیسے خلیفہ ہیں۔ اب ان سب باتوں کے ساتھ حاضرین، ہو سکتا ہے یہ مضمون آپ کے ذہن کے مطابق نہ ہو۔ مول صاحب بہت ڈیپ جا رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ بہت ڈیپ جا رہے ہیں مول صاحب۔ واقعتاً بہت ڈیپ کی بات ہے، اس لیے کہ لوگ ڈوب کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، تو ہم کو بھی تھوڑا ڈوبنا پڑتا نا بھائی، بچانے کے لیے۔ لوگ ڈوب کے بہکا رہے ہیں لوگوں کو، تو بچانے کے لیے بھی تو ڈوبنا پڑے گا نا۔ اندر ڈوب کے غلط عقیدہ بول رہے ہیں تو ہم ڈوب کے صحیح عقیدہ نہیں بولیں گے، لازم ہے بولنا پڑے گا۔ کیا پتا چلا؟ صدیق اکبر کے باطن کا انکار رافضی کرتے ہیں، سنی نہیں۔ تو جو کہے کہ حضرت صدیق اکبر باطن کے خلیفہ نہیں ہیں، محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں، وہ رافضی ہے، وہ فرما رہے ہیں باضابطہ۔ تو صدیق اکبر کے باطن کا مقام کیا ہے، وہ رافضیوں کو کیا پتا؟ وہ مثل شیطان ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا،
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر معرفت کے منزلیں طے کرا کے قرب الہی تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی جن کو اللہ کے قریب پہنچا دیے ان میں معرفت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے۔ سننے کے لیے بولنے کے لیے بات آسان ہے کہ حضرت ابوبکر باطن میں خلیفہ نہیں ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ اماموں کے امام، صوفیہ کے امام محی الدین ابن عربی لکھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جمادی الاخری اسلامی سال کا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22ویں تاریخ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ ہے۔ پچھلے سے پہلے والے جمعہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اہل بیت کرام اور اولیاء کرام کے پاس، اس عنوان پر ہم نے آپ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی اور باطنی مقام، اس کے بارے میں آپ حضرات کو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں، بزرگان دین نے کیا لکھا، اس بارے میں بتائیں گے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں، خلفاء میں سب سے افضل بہتر ذات پاک ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ظاہری باطنی ہر طریقے سے اعلیٰ اور اونچے مقام تک پہنچایا۔ آپ کی ظاہری تربیت بھی فرمائی، باطنی تربیت بھی فرمائی۔ یہاں جاننا اور سمجھنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ بندوں کو خدا تک پہنچائیں اور بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت ڈال دیں۔ اسی کام اور یہی کیفیت کو تصوف کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں، باطنی مقام کہتے ہیں، روحانیت کہتے ہیں، اور باقی جتنے اولیاء کرام کے منازل ہیں، درجے ہیں، سلوک، تصوف وغیرہ، سب یہی کہلاتا ہے کہ بندہ خدا کا ہو جائے اور اس کے دل میں اپنے آقا، اپنے مولا پروردگار کی محبت ہو اور اس کی پہچان ہو۔ اس کو معرفت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سرکار کے یہ چاروں خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں، شریعت میں بھی خلیفہ ہیں، طریقت میں بھی خلیفہ ہیں، اور جسمانی طور پر بھی خلیفہ ہیں، قلبی اور روحانی طور پر بھی خلیفہ ہیں۔ حاضرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باطنی کیفیت اور مقام کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر لا بکثرت صیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ او فی صدرہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سب پر فضیلت، تم سب پر فوقیت اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی یا انہوں نے روزے زیادہ رکھے، بلکہ یہ فضیلت تم پر ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا راز، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ایسی بٹھا دی گئی ہے کہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ رب کا راز، رب کی معرفت، رب کی محبت جتنی صدیق اکبر کے دل میں ہے، دنیا میں انبیاء کے بعد کسی اور کے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کا اقرار خود نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جن کے دل کی کیفیت، جن کے سینے کی تعریف، جن کے راز اور باطن کی توصیف
سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ان کو دی گئی فضیلت اسی راز کی وجہ سے ہے، تو پھر کیا وہ شخصیت، وہ صحابی، وہ خلیفہ اول بغیر معرفت، بغیر طریقت، بغیر باطن کے ہوں گے معاذ اللہ؟ اس طرح کی کوئی بات بھی کرتا ہے بلکہ وہم و گمان بھی کرتا ہے تو وہ سنیت سے خارج ہے، اسے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس معرفت نہیں تھی، آپ کے پاس باطن نہیں تھا، آپ کے پاس روحانیت نہیں تھی، آپ حضور کے ظاہری خلیفہ ہیں، باطنی خلیفہ نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والا بدبخت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے راز، باطن، معرفت، تصوف اور آپ کے قلب و روحانیت کی کیسی تعریف کی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ظاہر بھی ہیں، خلیفہ باطن بھی ہیں۔ اب اس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خلیفہ ہیں۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وسببتہ فی صدری ابی بکر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے دل میں اونڈیل دیا، میں نے ابو بکر کے دل میں اس کو اونڈیل دیا، ابو بکر کے دل میں بہا دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں میرے دل کا سارا علم، میرے دل کی ساری کیفیتیں، نعمتیں میں نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کے صدیق اکبر ظاہری خلیفہ ہیں، باطنی نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سرکار کا دل نعوذ باللہ باطن سے خالی ہے، روحانیت سے خالی ہے معاذ اللہ۔ یہ تو اب نبی کی توہین ہوئی، سرکار کی بے ادبی اور توہین کر رہا ہے وہ آدمی جو حضرت صدیق اکبر کو صرف ظاہری خلیفہ کہتا ہے اور باطن میں کوئی مقام نہیں مانتا یا باطنی خلیفہ نہیں مانتا۔ کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے جو میرے دل میں ڈالا میں نے ابو بکر کے دل میں ڈالا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے قلب اطہر میں باطن، روحانیت اور اپنی معرفت، اپنی محبت، کمال عطا نہیں فرمایا؟ سرکار فرما رہے ہیں جو رب نے دیا میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ تو کہاں روحانیت کہاں چلی گئی؟ روحانیت تو باقی ہے، کیونکہ سرکار ساری روحانیت کا مرکز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری معرفت کا سمندر ہے، اور اسی سمندر کی صحبت میں 16 سال کی عمر سے آخری دم تک رہنے والی شخصیت، وصال کے بعد بھی ساتھ، میدان محشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، ایسی صحبت میں رہنے والی شخصیت حضور کی معرفت سے خالی نعوذ باللہ، حضور کے باطن سے خالی معاذ اللہ، نبی کے خلافت باطنی سے خالی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس قسم کی باتیں کرنے والے توہین کرنے والے ہیں، گستاخ ہیں، نہ صرف حضرت صدیق اکبر کے بلکہ وہ تو نعوذ باللہ نبی کے بھی گستاخ ہیں۔ اور یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو بتائی ہے ما صب اللہ فی صدری الا وسببتہ فی صدری ابی بکر، یہ ایسی حدیث پاک ہے کہ محدثین نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہی ہے، اولیاء کرام کی اکثر و بیشتر ملفوظات، مکتوبات اور ان کی تصانیف میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا روحانی مقام بھی صدیق اکبر کا اور سب سے اونچا ظاہری مقام بھی صدیق اکبر کا۔ یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے آپ کو احادیث پاک سنائی، اب اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اولیاء اللہ کی کتابوں کی طرف، کیونکہ شریعت اور طریقت کے شہسوار بزرگان دین، علماء کرام اولیاء اللہ ہیں، اور معرفت کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، منازل اور سلوک طے کرنے کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، باطن کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، دل کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے۔ تو اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر کی روحانیت کے بارے میں، صدیق اکبر کے باطن کے بارے میں، صدیق اکبر کے خلافت باطنی کے بارے میں، صدیق اکبر کے اونچے مقام کے متعلق اور آپ کی معرفت کے بارے میں؟
ایک مشہور قول ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی، یعنی جو اپنی زندگی حضور کے ظاہر زندگی کے مطابق گزارے وہ سنی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے طریقے سے جو زندگی گزارے وہ صوفی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے باطن کے طریقے پر چلے۔ تو حاضرین آپ غور کریں، آج اگر کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مرشد صاحب ہیں، ان کے بیٹے ان کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ جو آج عالم اور صوفی یا مرشد صاحب ہیں، ان کے بیٹے ان کے مرید ان کے خلیفہ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں؟ پھر کس میں خلیفہ ہیں؟ شریعت میں بھی خلیفہ، طریقت میں بھی خلیفہ، ظاہر میں بھی خلیفہ، باطن میں بھی خلیفہ۔ مان رہی نہیں مان رہے ہیں؟ ساری دنیا مان رہی ہے۔ لوگ تو نامزد کر رہے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو سجادگی دی، ان کے دل میں اپنا علم انڈیل دیا، ان کو اپنا جانشین بنا دیا، وہ میرے طریق پر رہیں گے، طریقت پر چلیں گے، معرفت کا علم دیا گیا۔ تو ایک مرشد ایک عالم کے بیٹے ان کے جانشین ہیں، تو صدیق اکبر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، سرکار کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے، وہ کیسے نبی کے علم باطن سے نعوذ باللہ دور ہوں گے؟ 1400 سال کے بعد کوئی 2 سال ساتھ میں رہا تو اس کو باطن مل گیا، نبی کی صحبت میں ساری زندگی گزارنے والے صدیق اکبر کو باطن نہیں ملا۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ غور کیجئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر حضور کے ظاہری خلیفہ ہیں، حضرت علی باطنی خلیفہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی خلیفہ ہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے، اس دور کی نئی بدعت ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نماز اللہ صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطن میں بھی خلیفہ ہیں، ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور کے باطن میں بھی خلیفہ ہیں، ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر حضور کے باطن میں بھی خلیفہ ہیں اور ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں۔ اب یہ ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے میں نے عرض کیا۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کا تعلق دل سے، معرفت سے، باطن سے، طریقت سے، بیعت سے ہے، تو وہ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں؟ تو ہم آغاز کرتے ہیں حاضرین۔ اب پھر یہ بات مجھے پھر بار بار عرض کرنی پڑے گی کہ ماشاءاللہ مواد اتنا زیادہ ہے کہ 2 گھنٹے آپ سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کے باطن، ان کی روحانیت کے بارے میں، کہ سرکار کے کیسے خلیفہ ہیں۔ مخدوم جہانیہ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قریب 700 سال قدیم ہندوستان کے بزرگ ہیں، غالباً پٹنہ کے علاقے میں آپ کا مقام، آپ کا مزار انور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی 2 کتابیں ہیں، مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی۔ تو مکتوبات صدی میں آپ تحریر فرماتے ہیں، ہم سے سنو۔ حضرت فرما رہے ہیں، اے لوگو تم غیروں کی بھی سنتے ہو، جو صدیق اکبر کو باطن کے خلیفہ نہیں کہتا ہے نا، ان سے سنتے ہو۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہم سے بھی سنو۔ فرما رہے ہیں، ہم سے سنو۔ حضرت خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجلی للخلق عامۃ ولابی بکر خاصۃ۔ حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ عام لوگوں کو عام دکھایا، صدیق اکبر کے لیے خاص جلوہ رب نے دکھایا ہے، جو حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا سوائے انبیاء کے۔ رب کا جلوہ بھی صدیق اکبر کے لیے خاص ہے۔ ان کے پاس باطن نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، حضور کے باطنی خلیفہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص جلوہ کیوں دکھا رہا ہے؟ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بھی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ تو سمجھیے، حضرت یحییٰ منیری فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عام طور پر ہر مخلوق کے لیے تجلی ظاہر فرمایا ہے،
اور صدیق اکبر کے لیے خاص تجلی ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس خصوصیت کا سبب اور باعث یہ ہے کہ ہر صبح، یہ مقام کیوں ملا حضرت صدیق اکبر کو؟ فرما رہے ہیں ہر صبح ساکنان ملائے اعلیٰ متعجب ہو کر پوچھتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے ساکن کا مطلب جنت میں سب سے اونچا مقام، وہاں کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے تعجب کر کے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کون سا دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آ رہی ہے؟ یعنی رب کی محبت میں، اللہ کی یاد میں دل جلا ہے، وہ دل کے جلنے کی بو، زمین پر دل جل رہا ہے رب کی محبت میں، آسمان کے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو اس کی بو آ رہی ہے۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور روزانہ صبح پوچھتے ہیں فرشتے۔ صبح کا مطلب ہماری 8 بجے 9 بجے کی صبح نہیں، نماز فجر کا ابتدائی وقت، صبح صادق جسے کہتے ہیں۔ فرشتے اس وقت پوچھتے ہیں کہ کون سا دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے تم نہیں جانتے یہ دولت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی اس سرزمین پر رب کی محبت میں، اس کی معرفت میں جتنا دل صدیق اکبر کا جلتا ہے، دنیا میں کسی اور کا دل ویسا نہیں جلا ہے جس کی وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو آتی ہے۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں واہ رے شان معرفت اور ذوق و شوق کتنا سچا اور اونچا ہے، معرفت کے آثار و انوار کی کچھ انتہا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے جلنے کی کیفیت کو بیان کر کے حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ معرفت ہے۔ کیا معرفت ہے؟ تو صدیق اکبر کی معرفت کی تعریف حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور 1400 سال کے بعد کوئی بے وقوف کہہ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں تھے، ظاہر میں خلیفہ تھے۔ معاذ اللہ، یہ کس کی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو آپ کا قول ہے یہ آپ کی کتاب ہے مکتوبات صدی صفحہ 208 مکتوب نمبر 27۔ حاضرین، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیر الاولیاء۔ آپ فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہزاروں سلام و رحمتیں خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کے روحانی مقام کو بتا رہے ہیں، باطن کا مقام بتا رہے ہیں، خلیفہ باطن کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ مقام بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں سرور کائنات کے بعد امت محمدیہ کے افضل ترین انسان ہیں حضرت صدیق اکبر، اور رسول خدا کے خلیفہ اول ہیں، عزلت گزینوں کے سردار ہیں، مطلب دنیا چھوڑ کر جو کنارہ کشی اختیار کر کے جنگلوں میں ویرانوں میں رہنے والے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے، ان کے سردار ہیں۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ خلوت نشینوں کے بادشاہ ہیں، دنیا سے تعلق توڑنے والوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کی کرامات مشہور اور آیات و دلائل اس کا ظاہر ثبوت ہے۔ صدیق اکبر کا روحانی مقام کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں مشائخ اعظام، ارباب مشاہدہ میں آپ کو ہی مقدم جانتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر یہ بزرگ جب لکھ رہے ہیں 700 سال تک جتنے مشائخ اولیاء مرشدان برحق گزرے ہیں سب یہی کہتے ہیں صدیق اکبر اللہ کو دیکھنے والوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، یعنی جو اولیاء مشاہدہ فرماتے ہیں رب کے جلووں کا، ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے روایات بہت کم منقول ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہے، لیکن آپ کی حدیثیں 90، 100 یا 120 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرنے والوں میں حضور کی صحبت میں 5 یا 6 سال رہے، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی۔ صدیق اکبر کی حدیثیں کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب کے جلووں میں کھوئے ہوئے رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، تو اس لیے کیونکہ آپ کے دل پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی رہتی تھی۔ حضرت محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں محبوب الہی کے خلیفہ صدیق اکبر کا روحانی مقام کیا ہے، آپ کیسے خلیفہ باطن ہیں حضور کے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں سیر الاولیاء مقدمہ صفحہ 15۔ اور ایک مقام پہ لکھتے ہیں، حضرت کی عبارت پڑھوں گا، میں تشریح نہیں کروں گا، بظاہر صدیق اکبر کا جسم درست
وہ تندرست، لیکن دل و جگر غم میں دین پر کباب تھے. جسم سلامت تھا مگر دل جلا ہوا تھا دین کی غم میں. اور فرماتے ہیں حور و غلماں آپ کے حضور میں سر کے بل چل کر حاضری دیتے ہیں. یعنی جنت کی حوریں صدیق اکبر کے پاس سر کے بل چل کر حاضری دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے میدان قیامت کے صدر نشین حضرت صدیق اکبر ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ سیر الاولیاء کے مؤلف فرما رہے ہیں جنت کی حوریں یہ اعلان کرتی ہیں قیامت کے دن کہ میدان محشر کے صدر نشین حضرت صدیق اکبر ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں آپ کی صورت و سیرت سراپا معرفت تھی. حضرت صدیق اکبر کی صورت و سیرت سراپا معرفت. غور کیجئے، محبوب الہی کے خلیفہ پہ رہے ہیں صدیق اکبر پورے کے پورے معرفت ہیں. کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر باطن میں خلیفہ نہیں تھے، ظاہر میں خلیفہ تھے. غور کیجئے، یہ بولی کس کی بولی ہے؟ یہ اللہ والوں کی بولی نہیں ہے، یہ علماء کی بولی نہیں ہے، یہ تو دین کے دشمنوں کی بولی ہے جو حضرت صدیق اکبر کو باطن کے خلیفہ نہیں مانتے. محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں سراپا معرفت حضرت صدیق اکبر. یہ مقام ہے. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا رافضی ناقدرے آپ کی قدر کیا جانے. جو صحابہ کی توہین کرنے والے رافضی ہیں تو بھلا رافضی ناقدرے آپ کی قدر کیا جانے جو ابلیس کی طرح صرف تن کو دیکھتا ہے اور سب کو اپنی مانند سمجھتا ہے. ابلیس بھی سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، یہ لوگ بھی صحابہ کو ویسے ہی سمجھ رہے جو یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر باطن کے خلیفہ نہیں ہے. بہرحال حاضرین کرام، حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. وہ آپ اس طریقے سے اور ایک حقیقت حضرت صدیق اکبر کی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل حقیقت کھلنے کے لیے اپنا دل بغض و کینہ، ہوا و ہوس کی آنکھ سے صاف ہونا چاہیے، بلکہ دین محمدی کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر کا مقام ظاہر ہوتا ہے. یہ بھی آپ سیر الاولیاء صفحہ 17 میں فرماتے ہیں. اس کے بعد آگے اور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. روافظ کو آپ کے نور معرفت کا کیا علم؟ صدیق اکبر کا نور معرفت کیا ہے؟ رافضیوں کو کیا معلوم؟ پتہ کیا چلا؟ حضرت صدیق اکبر کے باطن اور معرفت کا انکار رافضی کرتے ہیں، سنی نہیں. جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور کے ظاہر میں خلیفہ ہیں باطن میں نہیں ہیں معاذ اللہ، وہ رافضی. یہ تو محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں کہ روافظ کو آپ کے نور معرفت کا کیا علم؟ وہ جو خاندان نبوت کے جانثار تھے، بھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیاں کیسے پہنچا سکتے؟ یعنی تکلیف کیسے دے سکتے؟ آپ کی جان سراپا لطافت اور صدق و اخلاق کا مرقع نہ ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خلافت کیوں سونپتے؟ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رفیق یعنی دوست تھے، اور تم اپنی زبان کو لگام دو، فضول باتیں نہ بناؤ. 700 سال پہلے آج کل کے ایسی بے راہ روی بے عقلی کی باتیں کرنے والوں کو حضرت محبوب الہی کے خلیفہ نصیحت کر کے چلے گئے. فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضرت علی دونوں دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. تم اپنی زبان کو لگام دو اور ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو. سیر الاولیاء صفحہ 18 میں. حاضرین، اب ایک اہم بات ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے اصل بات عرض کروں گا. بزرگان دین کے بعض ملفوظات ہیں، ان ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 2 طرح کی ہے، خلافت ظاہری، خلافت باطنی، اور خلافت خاصہ، خلافت عامہ. اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو خلافت ظاہری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہی، اور خلافت باطنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھیلی. یہ لکھا ہے لکھنے والے بزرگوں نے. تو یہ عبارت کو لے کر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. غلط فہمی کیا ہوئی؟ ان کو سمجھایا ویسے ہی گیا. اصل بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق بزرگان دین اولیاء کرام کے اقوال، ان کی کتابوں کی باتیں بھی میں عرض کر رہا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت اپنے صحابہ کو عطا فرمائی وہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت ظاہری اور باطنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ظاہری خلافت بھی رہی، باطنی خلافت بھی رہی، ظاہری بھی رہی، باطنی بھی رہی۔ اس کے بعد بزرگوں نے یہ لکھا کہ باطنی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوئی۔ تو پڑھنے سمجھنے والے بعد والی بات کو لے لیے، پہلی والی بات کو چھوڑ دیے۔ پہلی والی بات کیا ہے؟ سرکار کی خلافت ظاہری باطنی دونوں خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باطنی خلافت پھیلی امام حسن کے ذریعے، مگر حضور کی ظاہری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پھیلی، اور ادھر باطنی خلافت حضرت امام حسن میں پھیلی، ہوتے ہوئے اولیاء اکرام میں آئی۔ تو پہلی والی ساری باتوں کو بھول گئے یا بھلا دیے یا اسے مٹا دیے یا اس کو چھپا دیے، بعد والی باتیں عرض کرنے لگے، یہ معاملہ ہونے لگا ہے۔ تو اب اصل بات کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ایک خلیفہ ملک دکن میں تشریف لائے، بہت سارے حضرات آئے، ان میں سے ایک حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، دولت آباد میں آپ کا مزار مبارک ہے دکن میں، ان کے خلیفہ حضرت رکن الدین بن عماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شمائل الاتقیاء۔ تو شمائل الاتقیاء میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فارسی عبارت بھی میں پڑھوں گا تاکہ اطمینان ہو، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اما خلافت حقیقی بمحتر آدم صلی اللہ علیہ وسلم بود کما قال اللہ تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ، بعد بمحتر داود رسید کہ یا داود رسید کے یا داود انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بری حاکیست، بعدہ بحضرت رسالت پناہ رسید کما قال علیہ التحیہ انا خلیفۃ اللہ، بعدہ بامیر المؤمنین ابو بکر رسید کما قال النبی کیو یا ابا بکر انا خلیفۃ اللہ وانت خلیفتی من بعدی، بعدہ بصحابہ دیگر رسید کما قال علیہ السلام الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ۔ انبیاء دیگر بخلعت نبوت و معجزات موصوف براند نہ بخلافت، بعدہ آن خلافت بردو نو شد یکے خلافت ظاہر کے بسلاطین و ولات و قضات رسید، کما قال علیہ السلام السلاطین خلفاء خاتم النبیین والولات والقضات خلفاء السلاطین۔ دوم خلافت ظاہر و باطن کہ بمشائخ برحق و مرشدان مطلق رسید نہ بندگان خدائے را بسوئے خدا ارشاد و ہدایت کند۔ شمائل الاتقیاء صفحہ 33، اور یہ حضرت بزرگ ہیں 736 ہجری کے۔ حاضرین، اب میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں حضرت رکن الدین بن عماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک علیہ السلام تک جو خلافت پہنچی وہ نبوت و رسالت کی خلافت ہے، اور انبیاء و رسولان عظام کو معجزات عطا کیے گئے، آیات بینات دیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام سے خلافت ظاہر و باطن خلفائے راشدین کو ملی، حضور سے خلافت ظاہر و باطن خلفائے راشدین کو ملی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت کی دو قسمیں بنی، وہ دو قسمیں منتقل ہوئی، ایک خلافت باطنی اولیاء اللہ اور اہل بیت کرام وغیرہ میں، اور دوسری خلافت باطنی سلاطین اور ان کے نائب یعنی قاضیوں میں منتقل ہوئی۔ تو یہ حضرت عماد الدین رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب حضور کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں۔ اب اتنی دیر بولنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہوتا مول صاحب، ظاہر میں مانے تو کیا، باطن میں مانے تو کیا فرق پڑتا؟ تو حاضرین، ظاہری خلافت کا مطلب ہوتا ہے انتظامات کرنا، جیسے نماز کے لیے امام مقرر کرنا، جو نماز نہ پڑھے اسے سزا دینا، چوری کرے تو سزا دینا، جھوٹ بولے تو سزا دینا، اور جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے پینے اور ان کے آرام وغیرہ کا انتظام کرنا، اسلام پر اگر کوئی آنچ آئے تو فوج کو تیار کرنا، دین کے دشمنوں سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ سارا کام خلافت ظاہری کا ہے۔ باطنی خلافت کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا میں جتنے بڑے اللہ والے ہیں ان کو باطن کا مقام دینا، اللہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچانا، رب کی معرفت دل میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینا، اور جو دنیا میں آپ نے سنے ہوں گے قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، یعنی باطن کی سلطنت، وہ باطن کی سلطنت کی دیکھ بھال کرنا، کس کو اللہ کی کتنی معرفت دینا ہے، کتنی محبت دینا ہے، یہ ساری چیزیں تقسیم کرنا، اس کو باطنی خلافت کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خلافت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کو ملی، یہ ظاہر میں بھی خلافت تھی، باطن میں بھی خلافت تھی، خلافت ظاہری بھی ہے، خلافت باطنی بھی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی فرما رہے ہیں، دو خلیفہ بھی فرما رہے ہیں، اور حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ حاضرین، اس کے ساتھ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بڑے عالم دین ہیں، بڑے صوفی ہیں۔ 1135 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں الا انا نعتقد ان ابا بکر صدیق سید العارفین بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو سنو، ہم اولیاء و صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عارفوں کے، اولیاء کے، صوفیاء کے امام اور سید ہیں۔ یہ اولیاء فرما رہے ہیں کہ ہم صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ صوفیاء کے امام، اولیاء کے امام صدیق اکبر ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ اجمعین، تمام عارفوں کے ہی نہیں، صحابہ، غیر صحابہ، قیامت تک جتنے اولیاء گزرے سب کے امام حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما فی امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطیق ابا بکر فی العرفان، فرما رہے ہیں کہ پوری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معرفت میں، روحانیت میں، باطن میں جو مقام ہے، حضور کی امت میں کسی کا ویسا مقام نہیں ہے۔ یہ بھی امام، صوفی، ولی فرما رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ صدیق اکبر باطن کے خلیفہ ہیں، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر روحانی خلیفہ ہیں، یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر ظاہر میں بھی حضور کے خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں، اولیاء کے امام ہیں، عارفوں کے پیشوا ہیں۔ یہ عقیدہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ پھر اولیاء کے طریقے پہ چلنے والے اگر اس کے خلاف چلیں گے تو وہ اولیاء کے طریقے پہ نہیں، شیطان کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو بہرحال حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا جو عرفان حاصل ہے، اس امت کے کسی ولی کو، کسی صالح بندے کو وہ عرفان نہیں حاصل ہے، اور حضور کے باطن کی معرفت جتنی صدیق اکبر کو ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایک طرف آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر حضور کے ظاہری خلیفہ ہیں، باطن کی نہیں ہے۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ 400 سال پہلے فرما رہے ہیں صدیق اکبر کے، حضور کے باطن کو جتنا صدیق اکبر جانتے ہیں دنیا میں کوئی نہ جانتا۔ تو آپ اولیاء کی بات مانیں گے نہیں آج کل کے کچ پندوں کی بات مانیں گے؟ بہرحال حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمان کو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے الابریس میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، دہلی میں آپ کا مزار ہے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر حضرت محدث دکان عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں حضرت سید محمد بخاری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر ہیں حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ مزار حیدرآباد میں ہے۔ پھر ان کے پیر و مرشد دہلی میں ہیں حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں آپ کا مزار ہے، ایک ہی مسجد میں یہ دو بزرگوں کا مزار ہے۔ تو یہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے ملفوظات ہیں مقامات مظہری، مقامات مظہری کے صفحہ 270 اور مکتوب نمبر 19 میں لکھا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لیے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی خلافت لازم ہے۔ غور کیجئے آپ، اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج کل اولیاء کا نام لے کر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر ظاہر میں خلیفہ، حضرت علی باطن میں خلیفہ۔ کس نے کہا حضرت علی باطن کے خلیفہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ظاہر میں بھی خلیفہ، باطن میں بھی خلیفہ، صدیق اکبر بھی ظاہر میں بھی خلیفہ، باطن میں بھی خلیفہ۔ خیر، تو صوفیہ اولیاء کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لیے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی خلافت لازم ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء اہل سنت 12 اماموں کی قطبیت تسلیم کرتے ہیں، یعنی باطن میں 12 امام ہیں۔ اہل سنت کے صوفیاء یہ بات کو مانتے ہیں، اولیاء یہ بات کو مانتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چاروں خلفاء امام حسن میں یہ دونوں خصائص جمع تھے، یعنی 12 اماموں کے اندر جو کیفیت ہے قطبیت کی وہ اور خلافت راشدہ کی، یہ دونوں خلافتیں، قطبیت بھی خلافت بھی، یہ دونوں حضرت صدیق اکبر سے لے کر امام حسن تک سارے خلفاء میں جمع ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ 12 اماموں میں پہلے 3 خلفاء بھی ہیں، ان کے بعد حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین وغیرہ۔ یہ اہل سنت کے پاس 12 امام ہیں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق۔ تو بہرحال مقامات مظہری صفحہ 270 صفحہ 19 مکتوب نمبر 19 میں یہ بات ہے۔ حاضرین کرام، اب ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم بیان کریں تو وقت ہمارے پاس اتنا درکار نہیں ہے۔ ایک دو اور باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ملا جامی کے نام سے مشہور ہے، آپ کے پاس ایک رافضی آیا اور کہنے لگا حضرت آپ حضرت علی کے بارے میں کچھ تعریف کیجئے۔ اہل بیت کے شہداء ہیں حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے کلام آپ نے لکھے ہیں، لیکن آپ کی طرف بھی بعض غلط کلام منسوب کیا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بے راہ روی کی باتیں لوگوں نے لکھ دی اور حضرت کی طرف منسوب کر دیے، وہ آپ کا کلام نہیں ہے حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک رافضی آیا کہنے لگا حضرت مولا علی کی تعریف کیجئے، تو آپ نے فرمایا کون علی؟ اس نے کہا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ نہیں ہے تم جس علی کو مانتے ہو۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے، فرما رہے ہیں کہ ہم اہل سنت جس علی کو مانتے ہیں وہ نہیں ہے جس علی کو تم مانتے ہو۔ تم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو 3 خلفاء کے زمانے میں حکومت کے لیے لڑتے رہے مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم ایسے علی کو نہیں مانتے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو 3 خلفاء کے زمانے میں ان کے خلیفہ بن کر ان کی مدد کرتے رہے اور ان کی مدد کر کے سلطنت، حکومت کو، خلافت کو مضبوط کیے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تم اس علی کو مانتے ہیں جن کے دل میں معاذ اللہ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی حرص اور لالچ تھا، لیکن ہم اس علی کو مانتے ہیں جن کے دل میں رتی برابر دنیا کی خواہش نہیں تھی۔ تو حاضرین، حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرق بتا رہے ہیں کہ لوگوں، سنیوں کے پاس مولا علی کے ساتھ کیسی عقیدت محبت رکھنی ہے، لیکن آج الٹا معاملہ چل رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال حاضرین، اس کے بعد آپ نے چند اشعار پڑھے، وہ اشعار کیا ہیں وہ بھی فارسی ہیں، پڑھ کر پھر میں اس کو آپ کا مفہوم بتاؤں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں این علی در کمال خلق و سیر، لان عیشا مکن لانت است، عین ابو بکر بوت عین عمر، زشت ز دوست لانت دوست، بوت ختم رسول نبی وزے پہ، شد علی خاتم الولایت وہ پہ۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق
اور سیرت کمال اور بلندیوں پر ہیں، اور ان کے دوستوں کو برا کہہ کر تم ان کے اخلاق گھٹانے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی حضرت مولا علی کے دوست ہیں، محبوب ہیں، تو ان کی برائی کر کے تم مولا علی کی شان نہ گھٹاؤ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین ابو بکر و عمر ہیں، یعنی ابو بکر و عمر میں جو اوصاف اور بلندیاں ہیں حضرت علی میں جو کمالات ہیں ابو بکر و عمر میں، اور تم ایک دوست کو گالی دے کر دوسرے دوست کو بھی ویسا ہی بنانا چاہتے ہو۔ یعنی صدیق اکبر کو برا کہو گے تو وہ برائی حضرت علی کی طرف لوٹے گی، کیونکہ ان کے اخلاق ایک جیسے تھے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں خاتم النبیین ہیں، حضرت علی ولیوں میں خاتم الولایت ہے۔ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں، ایک شان نبوت، دوسری شان ولایت۔ نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ولایت بندہ کوشش کر کے پاتا ہے، لیکن سرکار کی ولایت ایسی ولایت نہیں ہے۔ حضور کو دی گئی ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبوت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن سرکار کی ولایت جو آپ کے خلفاء امتیوں کو ملی وہ کوشش سے ملتی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان، شان ولایت، وہ شان ولایت کے پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور حضرت علی پر سرکار کی ولایت خاصہ ختم ہوئی۔ پھر حضرت علی کے دل میں جو ولایت ہے حضور کے فیضان سے، وہ ولایت امام حسن، امام حسین اور ساری دنیا میں پھیلی۔ یہ فرق حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اہم بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جو صحابہ کو ملی، خلافت ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت ظاہری اور باطنی دونوں ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے سے کچھ کم خلیفہ ظاہر و باطن رہے۔ اس کے بعد امام حسن کی باطنی خلافت امام حسین میں منتقل ہوئی اور امام حسن کے شہزادوں میں منتقل ہوئی، اور امام حسن کی ظاہری خلافت جو حضور سے آئی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت و خلافت بھی امام حسن کی ہے، اور امام حسن کے شہزادوں اور امام حسین کو جو ملی وہ بھی امام حسن کی باطنی خلافت ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت باطنی کا اختتام ہوا۔ آپ خاتم الولایہ ہیں، مطلب جس درجے پر حضور کے خلفاء ہیں وہ درجے پر بعد والے کبھی نہیں آ سکتے۔ تو مولا علی پہ ختم کا مطلب ان سے پہلے والوں میں باقی تھی، حضرت عثمان میں بھی، حضرت عمر میں بھی، حضرت صدیق اکبر میں بھی۔ یہ فرق ہے۔ اب ان سب باتوں کے ساتھ حاضرین، ہو سکتا ہے یہ مضمون آپ کے ذہن کے مطابق نہ ہو، مول صاحب بہت ڈیپ جا رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ بہت ڈیپ جا رہے ہیں مول صاحب، واقعتاً بہت ڈیپ کی بات ہے، اس لیے کہ لوگ ڈوب کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، تو ہم کو بھی تھوڑا ڈوبنا پڑتا نا بھائی بچانے کے لیے۔ لوگ ڈوب کے بہکا رہے ہیں لوگوں کو، تو بچانے کے لیے بھی تو ڈوبنا پڑے گا نا۔ اندر ڈوب کے غلط عقیدہ بول رہے ہیں تو ہم ڈوب کے صحیح عقیدہ نہیں بولیں گے، لازم ہے بولنا پڑے گا۔ اب کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حاضرین، جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم سب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، خالق کائنات تک بندوں کو لے جا کے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے۔ اور کیا مقصد ہے؟ دنیا پانا مقصد ہے، پیسے کمانا مقصد ہے، گاڑی بنگلہ خریدنا مقصد ہے، وہ تو دنیا میں ملتا جناب۔ اللہ والے باطن کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس باطن پانا چاہیے، دنیا داروں کے پاس ملتی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ والے چاہے تو دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے، یہ ان کی شان ہے، لیکن ان کے پاس خزانہ کیا ہے؟ معرفت کا خزانہ، محبت الہی کا خزانہ، قرب الہی کا خزانہ، رحمت خداوندی کا خزانہ رکھتے ہیں وہ بزرگان دین۔ وہ بزرگان دین کو یہ نعمت کہاں سے ملی؟
ان کے پیر سے، ان کے پیر سے، ان کے مرشد سے، ان کے مرشد سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک، حضرت علی سے عثمان تک، حضرت عثمان سے فاروق تک، فاروق سے صدیق تک. تو یہ ساری نعمتیں، معرفت الہی، رحمت الہی، محبت الہی کی یہ نعمتیں مرکز کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارباب مشاہدہ نے دیکھ لیا ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں کے امام اور پیشوا سب سے مقدم حضرت صدیق اکبر ہے. کشف المحجوب میں حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں صفحہ 47 میں. تو مطلب کیا؟ مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا جلوہ دیکھنا، مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ تصور کرنا. مشاہدہ جو منزل ہے اولیاء کرام کے درجات اور منزلیں، ان کے مقامات کے آخری دوسری منزل ہے. آخری منزل صبر و رضا، تسلیم و رضا کی منزل ہے. اس سے پہلے مشاہدہ کی منزل، اس سے پہلے مراقبہ کی منزل، اس سے پہلے کئی اور منازل ہیں. اولیاء کرام کے کئی منزلوں کا تعلق جسم سے، پھر دل سے، پھر روح سے، پھر انا سے، پھر سر سے ہوتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضرت صدر الشیخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ محترم میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ان فی جسد آدم لمضغۃ وفی المضغۃ قلبا وفی القلب سر وفی القلب نورا وفی النور سرا وفی السر انا. جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کے ٹکڑے میں قلب کی کیفیت ہے، قلب کے اندر نور ہے، نور کے اندر سر ہے، سر کے اندر رب فرما رہا ہے میں ہوں. تو یہ سارے جو درجے ہیں پہلے جسم کے منازل ہوتے ہیں، اس کے بعد دل کے منازل کے بعد میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے بعد قلب آتا ہے، قلب کے بعد نور آتا ہے، نور کے بعد سر، سر کے بعد انا. اس درجے کے بعد میں مراقبہ، مشاہدہ، پھر تسلیم و رضا. ایسے اور بہت سارے درجات ہیں. تو یہ سارے درجوں میں آخری جو درجہ دوسرا ہے وہ مشاہدے کی منزل، جس میں بندہ ہر وقت اپنے مولا کو دیکھتا ہے. اس منزل کے بھی تاجدار سارے کہتے ہیں ہم نے امام وہاں پر مقدم سب سے پہلے اگر کسی کو پایا ابوبکر صدیق کو پایا. پوری دنیا کے اولیاء فرما رہے ہیں، یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. تو حاضرین اب میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر حضور کے باطنی خلیفہ نہیں ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو اولیاء کو مانتے ہو ان کے پاس کوئی ولایت ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معرفت ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی باطنی مقام ہی نہیں ہے، کیونکہ صدیق کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو یہ لوگ ہماری معرفت اور اولیاء سے نسبت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں، اس لیے صدیق اکبر کا مقام گھٹا کے بتانا چاہتے ہیں. سمجھیے، اس لیے ہم اہل سنت کا تعلق شریعت سے بھی ہے، طریقت سے بھی ہے، معرفت سے بھی ہے، حقیقت سے بھی ہے. اور ہمارا شریعت کا تعلق، معرفت کا تعلق سب سے ہوتے ہوئے آخر میں صدیق اکبر سے پھر سرکار تک پہنچتا ہے. یہ ساری تفصیلات ہیں، مگر یہ ڈیپ کی باتوں کو یہ باتیں نہیں سمجھتے لوگ. بہکانے والے ڈیپ میں جا کر بہکا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں مول صاحب اتنی گہری باتیں کہیں کو کرتے، سرسری بولو نا بھائی، ہمارا دماغ اتنی دماغ پاشی نہیں کر سکتا. کریے ورنہ ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا اور باطن کے لالے پڑ جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. بعض باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، سمجھنا لازم ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کو عرض کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال حاضرین کرام، آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے اپنی ہی کتاب میں، ارشاد فرمایا کہ یہ رافضیوں کو کیا پتا حضرت صدیق اکبر کا باطینی مقام کیا ہے. حضرت لکھ رہے ہیں کیا پتا چلا صدیق اکبر کے باطن کا انکار رافضی کرتے ہیں، سنی نہیں. تو جو کہے کہ حضرت صدیق اکبر باطن کے خلیفہ نہیں ہیں، محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں، وہ رافضی وہ فرما رہے ہیں باضابطہ. تو صدیق اکبر کے باطن کا مقام کیا ہے وہ رافضیوں کو کیا پتا. وہ مثل شیطان ہے کہ خود کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. رافضی مثل شیطان ہے، شیطان جیسے سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، یہ بھی صدیق اکبر کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں.
محبوب الہی کے خلیفہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب سیر الاولیاء میں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر سراپا معرفت ہیں، یعنی صدیق اکبر معرفت پر نہیں ہے، معرفت خود صدیق اکبر ہے۔ اتنی بڑی بات حضرت محبوب الہی کے خلیفہ نے لکھی۔ تو آج کی ہماری ساری گفتگو کا محور مرکز کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں، شریعت میں بھی خلیفہ ہیں، طریقت میں بھی خلیفہ ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مرکز ہیں حضرت صدیق اکبر۔ فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر معرفت کے منزلیں طے کرا کے قرب الہی تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی جن کو اللہ کے قریب پہنچا دیے ان میں معرفت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے۔ سننے کے لیے، بولنے کے لیے بات آسان ہے کہ حضرت ابوبکر باطن میں خلیفہ نہیں ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ اماموں کے امام، صوفیہ کے امام محی الدین ابن عربی لکھتے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر باطن کے مراحل طے کرائے، قرب الہی میں پہنچا دیا۔ اب صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی سنگت میں، معیت میں ایسے ہیں کہ نہ حرکت ان کی ہے نہ سکون ان کا ہے، جو بھی ہے اللہ کی اجازت سے۔ مطلب حضرت ابوبکر ہلتے بھی ہیں، پلک چھپکتے بھی ہیں تو اللہ کی اجازت سے، خاموش بھی رہتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے۔ یہ مقام پا لیا حضرت صدیق اکبر نے معرفت کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معرفت کے تاجدار کہہ رہے ہیں، اور جن کے دل میں معرفت تو کیا شریعت بھی نہیں ہے، وہ گمراہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر باطنی خلیفہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال حاضرین کرام، اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلفاء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن تک، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ سب کے سب سرکار کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بس اس عقیدے پر قائم رہیے، آپ کا ایمان سلامت، ورنہ ایمان کا تعلق جو ان حضرات سے ہوتے ہوئے ہمارا سرکار تک پہنچتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا یا پھر بیچ میں کٹ جائے گا۔ وہ تعلق کٹ گیا تو پھر ہم کامل مومن نہیں رہیں گے، ممکن ہے کہ کفر تک چلے جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔